خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تو امت بھی بہترین، دین بھی بہترین، کتاب بھی بہترین، اور نبی علیہ السلام کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی سب کے سب بہترین تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کے اپنے حسن و جمال کا کیا کہنا، واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ اس لیے سید نفیس حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا سیف محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، گر نہ ہوتا عام نہ جایا امت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سیدنا حسان نے نبی شام کی اس طرح شان بیان کی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہم نبی شام کے حسن و جمال کو کہاں بیان کر سکتے ہیں، اتنا کہا ہمارے مشائخ نے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہم آج ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہیں۔ ہماری وہ کیفیت ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوئے، ایک بڑھیا بھی تھی جس کے پاس دھاگے کی ٹٹی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی۔ کسی نے کہا اماں تو کیسے خرید سکے گی، یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے ہیں، نواب آئے ہیں، امیر آئے ہیں، وزیر آئے ہیں، وہ تو مال و دولت کے خزانے لٹا دیں گے، آپ کیسے خریدو گی؟ تو بڑھیا نے جواب دیا تھا، ہاں یہ تو میں بھی جانتی ہوں، میں یوسف کو اٹی سے خرید تو نہیں سکتی، مگر قیامت کے دن جب اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرے یوسف علیہ السلام کے خریدار کہاں ہے، تو اس میں تو میرا نام بھی شامل ہو جائے گا، میں اپنا نام ان کے خریداروں میں شامل کروانے کے لیے آئی ہوں۔ اسی طرح اس امت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت لکھنے والے، نعت لکھنے والے لاکھوں علماء صلحاء گزرے ہیں، مگر ہم آج اس لیے جمع ہیں، ہم امت کے خود خطا کار گناہگار بندے ہیں۔ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، تو اس مجلس کی برکت سے ہم بھی کہہ سکیں گے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کھینچ لائی تھی، ہم ایک جگہ پر جمع تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل اور احسان ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ مہمان کی آمد پر دو طرح کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ایک خوشی بچے بھی مناتے ہیں، وہ نہا لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کھیلتے ہیں، چھلانگے لگاتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ یہ بچوں کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم مہمان کے آنے پہ بہت خوش ہیں۔ ایک بالغ لوگوں کی، بڑوں کی خوشی ہوتی ہے، وہ مہمان کے آنے پہ اچھل کود نہیں کرتے، بلکہ وہ گیسٹ روم میں اس کو بٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کے نقطۂ نظر کو سنتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ بڑوں کی خوشی ہوا کرتی ہے کہ مہمان کی بات پر عمل کرنا، اس کو پریکٹیکلی ایکسرسائز کرنا، یہ بڑوں کی خوشی ہوتی ہے۔ آج امت کے اندر دو طرح کی خوشیاں منانے والے لوگ ہیں۔ بعض وہ بھی محبت والے لوگ ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یا 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، نہا دھو لیتے ہیں، پھر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور سڑکوں پر آ کر وہ اونچا شور مچاتے ہیں،
سڑکوں پہ آ کر وہ پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ بچوں کی محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. اور ایک ہے بالغ بڑے لوگوں کی محبت کے اظہار کا طریقہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مساجد میں ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں, وہ محفلیں سیرت کی قائم کرتے ہیں, وہ نبی اسلام کی شان بیان کرتے ہیں, سیرت بیان کرتے ہیں, سنت نبوی کا مرتبہ بیان کرتے ہیں, اور پھر عہد کرتے ہیں کہ ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے. الحمدللہ کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں. ہم بچوں کی طرح نادانی سے محبت نہیں مناتے, ہم بڑوں کی طرح سمجھداری سے محبت مناتے ہیں. لہذا آج اس مجلس میں ہم دلوں میں یہ عہد کر لیں, اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر آج ہم عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں. ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ جب موت کا وقت آئے, ملک الموت آ کر ہمارے دماغ کو ٹٹولے, علم نبوی سے بھرا نظر آئے, ہمارے دلوں کو ٹٹولے, عشق نبوی سے بھرا نظر آئے, ہمارے اعضاء کو ٹٹولے, سنت نبوی سے مزین نظر آئے. اس محبت کے ساتھ ہم جئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں, محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام مل جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے, اور جنت میں نبی اسلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے. یہی زندگی کی تمنا ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لے. دیار یثرب میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق نبی کو پی کر مزے مزے سے میں جھومتا ہوں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com